آج کل بچوں میں کمی بہت دیکھی جا رہی ہے کہ نہ بولنے کی بیماری، کہ وہ بول نہیں پاتے، مطلب ان کی قوت گویائی اتنی زیادہ رننگ میں نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہے حضور. تو اس صلاحیت کو معمول پر لانے کے لیے یا اس کو بڑھانے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہو، کوئی علاج ہو تو ارشاد فرمائیں. اس کے لیے اصل میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے ٹوٹکا جو بزرگان دین سے بھی چلا آ رہا ہے، اور ویسے بھی وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چڑیوں کا پانی، چڑیاں جو ہوتی ہیں نا ان کے لیے آپ پانی رکھیں اور وہ پانی صاف کر کے پلائیں. صحیح. یہ تو ایک ویسے ہی ٹوٹکا ہے، مطلب چلا آ رہا ہے ویسے ہی، اور اس سے مطلب ہوا بھی ہے. اور دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. واہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، آپ کو پتہ ہے ان کی زبان میں بھی لکنت تھی. وہ جو ایک انگارہ انہوں نے اٹھا لیا تھا، علماء سے سنا ہوگا کہ وہ فرعون بیٹھا تھا نا، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، تو آپ چھوٹے تھے، پرورش تو وہیں پائی، تو ایک تھپڑ مارا اس کے منہ پہ، اس نے ایک دم اتار کے نیچے رکھ دیا. اب بلاؤ ابھی جلاد کو اس کا سر قلم کراؤ. تو حضرت آسیہ دوڑیں کہ نہیں ایسا نہیں کروں گا. نہیں، یہ تو بچہ ہے. کہنا بچہ ہے، تھپڑ جو مارا ہے تو ایسا لگا کسی پہلوان نے مارا. تو ظاہر نبی تو پھر نبی کا تھپڑ تو ہے نا. پھر ایک بنی اسرائیلی کا مار دیا تھا تو مر گیا تھا. وہ تو خیر آپ کی جوانی تھی. تو اس نے فوراً نجیمیوں کو بلایا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جو میری سلطنت کی تباہی کا باعث. انہوں نے کیلکولیشن کیا، وہ غلط کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کہا نہیں یہ نہیں. اس نے کہا نہیں، دیکھو. انہوں نے کہا اچھا ایک تشت میں انگارے اور ایک میں ہیرے رکھو، اگر یہ ہیرے کو اٹھا لے تو وہی بچہ ہے جو تمہاری سلطنت کی تباہی، اور اگر انگارے کو اٹھا لے تو پھر عام بچہ ہے. دونوں رکھ دیے گئے. ہاتھ بڑھایا، اچھا دونوں چمک رہے ہیں، ہیرے بھی اور انگارے بھی. ہاتھ بڑھایا ہیروں کی طرف. اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا تیزی میں جاؤ موسیٰ کے ہاتھ میں انگارہ دے دو. انگارہ اٹھا لیا انہوں نے، فوراً منہ میں رکھ لیا. اب منہ میں رکھا تو زبان جل گئی. حضرت آسیہ دوڑی، انہوں نے جلدی سے نکالا. خیر بہرحال جب وہ چیز پیدا ہوئی تو آپ نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولا میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، میری اس زبان کی گراں کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں. واہ واہ. تو بزرگان دین نے فرمایا یہ دعا جس بچے کو بولنا نہ آتا ہو، آپ یہ پڑھ کر 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ، یعنی کم سے کم 7 مرتبہ یہ پانی پر دم کر کے 40 دن تک اس کو پلائیں. کم زیادہ ہو تو خیر وہ ہے، لیکن کوشش کریں تو پھر وہ بولنا شروع کر دیں. واہ واہ. اللہ کے کلام میں اثر ہے. اور یہی چیز شہد پہ دم کر کے صبح صبح اس کو چٹا دیں. تو چھوٹا ہے نا، زبان پہ لگا دیں نہار منہ، تو بولنا شروع کر دیں. واہ واہ واہ. یہ ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کا بولنے کا کام ہو یا تبلیغ کا کام ہو، جیسے میرے جیسے بندے کے لیے، ہاں بالکل پڑھ سکتے، ہمارے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا بالکل آپ کے لیے اہم ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر علماء جی تقاریر سے پہلے یہ پڑھتے ہیں نا. بزرگوں کا طریقہ بھی تھا وہ، اسی لیے کہ مولا ہماری بات یہ لوگ سمجھ لیں. واہ واہ واہ. اور حقیقت ہے قرآن تو پھر قرآن ہے، اس میں اثر تو ہے. سبحان اللہ. اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا یوٹیوب چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے.